اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ كما قال عز وشان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، دین کی جڑ اور شاخیں، اصول و فروع کے ضمن میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ توحید پروردگار، وحدانیت الہی، اللہ کو یکتا بے نیاز ماننے کا اہم ترین مسئلہ، اور اس کے بعد توحید پروردگار کے بعد عدالت الہی، عدل اور عدالت، توحید کے بعد اہم ترین صفت، جس صفت کے ذریعے خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کے اوپر اعتماد اور بھروسہ، اور یقیناً نبوت کے اوپر جب بھروسہ ہوگا تو اس کے احکام کے اوپر، یہ وسیلہ ہے جو پروردگار اپنی توحید کو بھی بغیر وسیلے کے نہیں پہنچاتا، اور اپنے احکام کو، اپنے دین کو بھی کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے بندوں تک پہنچایا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے سارے قانون اور دین اور مذہب اپنے نبی اور مرسل کے ذریعے بھیجے ہیں، جس نبی کے اوپر بھی اعتماد رکھنا، اعتقاد رکھنا، اور پھر اس کے بعد اللہ عادل کا یقین رکھنا، پھر انسان آمادہ ہوتا ہے اس کام کو فالو کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اگر جس کا قانون ہے اور اس کو عادل نہیں مانا جاتا، نہیں مانتے، تو یقیناً جو ہے مسئلہ دین اور مذہب کا، شریعت کا خراب ہو جائے گا، اور اس کے کوئی مطیع فرما بردار نہیں رہیں گے۔ لہذا اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو عادل ہی ماننا چاہیے۔ اب عدالت کے نتائج، عدالت کے اثرات کیا ہیں، اس ضمن میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے عادلانہ جزا کے علاوہ بھی انسان سے بے شمار احسانات اور انعامات، بات یہاں تک چلی تھی کہ جو احسان اور انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے الگ الگ کاموں کا، تو انسان کے اندر عمل کرنے کی قوت بڑھتی ہے، رفتار بڑھتی ہے، اور خیرات اور صدقات پر انسان آمادہ ہوتا ہے۔ اور کب ہوتا ہے؟ جب صاحب وعدہ کو عادل تسلیم کر لیا جائے، ورنہ اگر اس کی عدالت انکار کر گئی، اس میں شک پیدا ہو گیا، تو یقیناً وعدے کا بھی اعتبار نہیں رہ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قوت عمل خود بخود کمزور ہو جائے گی، اور نظام کائنات بے شمار فوائد سے محروم ہو جائے گی۔ تو لہذا عدالت ضروری ہے، عدل ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ عدالت زندگی میں، حیات میں ہونا ضروری ہے، عدالت کا پیدا ہونا ضروری ہے، عدالت کا ایجاد کرنا، بنانا، سنوارنا، یہ ضروری ہے حیات میں، زندگی میں۔ مثل مشہور ہے، آپ دیکھیں کہ انگور کے بیل درخت کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہے۔ انگور کی بیل جب جہاں درخت ہوگے وہاں تک آگے بڑھے گی، ورنہ وہیں سے لٹک کے دوسری طرف آ جائے گی۔
درخت لمبا ہوتا ہے تو اس کی بیل جو ہے وہ دور تک آگے بڑھ جاتی ہے، اور درخت کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں تو بیل کی ترقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس مثال سے یعنی درخت جہاں تک جائے گا، آپ زندگی اور حیات کا مقصد، نبوت، ان ساری چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے، خدا کے عادل مانتے ہوئے۔ خدا کے عادل انسان تصور کر لے گا، مان لے گا، ایکسپٹ کر لے گا، تو اس کی زندگی، رہنمائی اور ایجادات اس کے بڑھتے جائیں گے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک نمونہ عمل بہرحال درکار ہے، وہ کس طرح جیے، کس طرح لائف کرے۔ آج فیشن میں انسان ہر طریقے کی دیکھتا ہے کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، مکان کیسے بنایا جاتا ہے، مکان کیسے بنا ہے، لباس کیسے ہے، اور یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی سمپل، کوئی نہ کوئی مثال، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے جس پر انسان تقلیدانہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک نمونہ، ایک سمپل، ایک مثال اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہر طریقے کی دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک سمپل، ایک نمونہ ہونا ضروری ہے، اور نمونے کے بغیر زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی کسی طریقے سے۔ یہ نمونہ کبھی نظریے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کردار کی شکل میں ہوتا ہے۔ کبھی ایک نظریہ، ایک قانون، ایک سوچ، ایک فکر بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی مجسم شکل کے اعتبار سے کوئی نمونہ ہوتا ہے، اور دونوں کی الگ الگ تاثیر ہے، دونوں کے الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام نے اسی نقطۂ نظر کے تحت اس انسان کو عدالت الہیہ کا عقیدہ دیا ہے۔ اسی نقطۂ نظر، اسی سوچ، اسی فکر کے تحت انسان کو عدالت الہی کا عقیدہ دیا ہے، تاکہ اس کے سامنے ایک مثالیہ رہے، ایک سمپل رہے، اور وہ اس مثالیہ کی روشنی میں قدم آگے بڑھائے۔ مالک کائنات غیر عادل ہوگا تو کل کائنات ظلم کے راستے پہ چلی جائے گی۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے کہ اگر خالق اور مالک معاذ اللہ ظالم ہوگا تو کل کائنات ظالم ہو جائے گی۔ اگر عادل پروردگار ہے تو عدل ہی رائج کرے گا، عدل ہی کو پسند کرے گا، اور آہستہ آہستہ لوگ اسے سمپل اور نمونہ اور نظریہ اور فکر کو بھی عدل کے ترازو پہ تولتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور عدل ہی عدل کریں گے۔ سکندر بادشاہ جب اپنی رعایا کے گھر گیا اور اس کے بعد جانے کے بعد اس نے کھانا کھایا، مہمان بنا، کافر تھا پھر بھی مہمان بنا، اور کھانے کے بعد وہ کہتا اپنے گھر سے انگور توڑ کے دو، تو اس نے جا کے دوسرے کے ہاں سے لایا، اور لانے کے بعد اسے دیا تو اس نے کہا تم نے اپنے گھر سے انگور توڑ کے کیوں نہیں دیا؟ کہا اس لیے کہ اس پر میرے مالک کا حق ہے، مالک کا جب تک ٹیکس نہیں ادا کریں گے، اسے دیں گے نہیں، تب تک ہم اسے یوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا کہ تمہارا مالک کہاں دیکھ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں انگور ہے؟ کہا وہ دیکھے یا نہ دیکھے، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے اپنا تاج نکالا اور بتایا میں سکندر تمہارا بادشاہ ہوں۔ جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو اس کی رعایا، اس کے ماننے والے خود بخود عادل ہوتے ہیں۔ یہ کافر کی سوچ ہے، یہ کافر کا نظریہ ہے کہ اگر حاکم، مالک جو ہے وہ عادل ہوگا تو اس کے فالوور بھی خود بخود عادل ہوں گے، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک سمپل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کے تحت وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہمارا حاکم، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد یہ عادل ہے اور عدل ہی اچھا ہے، لہٰذا جتنے بھی فالوور ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، وہ سب عدل ہی عدل کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا خدا، ان کا رہبر، ان کا لیڈر ظالم نہیں ہے۔ ان کے سامنے ظلم کی کوئی سمپل، کوئی نشانی نہیں ہے۔ ان کے سامنے جو نظریہ پیش کیا گیا وہ عدالت کی بنیاد پہ پیش کیا گیا، اور عدالت کی بنیاد پر نظریہ پیش کیا گیا تو وہ چیزیں قائم اور دائم رہتی ہیں، برباد نہیں ہوتی ہیں۔ اور اسی کی عدالت کا احساس اور عقیدہ پیدا ہو جائے گا
تو انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی عدل و انصاف کا لحاظ رکھے گا۔ جب جانے گا کہ میرا مالک، میرا لیڈر، میرا قائد، میرا بادشاہ، میرا شہنشاہ عادل ہے، تو انسان اپنی پرسنل لائف کو، زندگی کو عدل و انصاف کے اعتبار سے گزارے گا، اور نظام کے بارے میں بھی عادلانہ روش، طریقہ انجام دے گا کہ وہ نظام بھی زندگی کا اس کا عدل کی بیس پر، بنیاد پر ہوگا۔ عدل کے بغیر وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عدالت الہی سے محرومی نے انسان کی زندگی کو بالکل غیر متوازن اور ناہموار بنا دیا ہے۔ اگر عدالت الہی سے محرومی ہوتی تو انسان کی زندگی غیر معتبر ہوتی، کوئی لائق نہیں ہوتی۔ آج عدالت الہیہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً انسان کی زندگی میں توازن پایا جاتا ہے، برابری پائی جاتی ہے، اور اچھا ماحول پایا جاتا ہے، ہموار زندگی پائی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ عدالت الہی سے اگر کوئی منکر ہو جائے تو پھر انسان کس قانون کو مانے گا، کس شریعت کو مانے گا؟ نہ اس کے نزدیک اچھائی کوئی چیز ہوگی، نہ کوئی اس کے نزدیک برائی ہوگی، بلکہ جہاں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، انسان اپنی منواتا، برائی کرتا، اس لیے کہ اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل پیدا کر کے انسان کی زندگی کو متوازن کیا ہے، بیلنس پہ دیا ہے، ہموار کیا ہے، اور ہموار کرنے کے لیے اسے، اور یہی عقیدہ ہے جو انسان کو دوبارہ توازن حیات اور عدالت نظام کے راستے پر واپس لاتا ہے۔ یہی ایک عقیدہ ہے جو انسان کو، یعنی عدالت الہی عقیدہ ہے جو انسان کی حیات، زندگی کو بیلنس پہ کرتا ہے، اور عدالت نظام کے راستے پر انسان کو واپس بلاتا ہے، سدھارتا ہے، سنوارتا ہے کہ جب تمہارا خالق اور مالک عادل ہے تو تم اس کے تابع ہو، تم اس کی رعایا ہو، تم اس کے فالوور ہو، تمہارے اندر بھی عدل ہی عدل پایا جانا چاہیے۔ اگر یہ طریقہ انسان کی زندگی میں آ گیا اور خدا کو انسان نے عادل مان لیا اور ایکسپٹ کر لیا جو ہے پروردگار عادل، لیکن ہماری پوری لائف میں عدل الہی نظر آنا چاہیے۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، حقوق کے ذریعے یا عدالت دکھائے، اخلاق کے ذریعے عدالت دکھائے، اور شریعت کے حساب سے بھی عدالت دکھائے، واجبات پر عمل کرتا رہے، محرمات کو چھوڑتا رہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا رہے، اور انسان اخلاق میں کسی کو ظلم کا شکار نہ ہونے دے، اور انسان اپنی زندگی کو بیلنس لائف کے اختیار کرے۔ وہ جانتا رہے کہ احسان اور انعامات پروردگار کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے حرکت ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ ہونا ہے، اور وہ ایک دن اجر و ثواب دے گا اور برائی کرنے پر وہ سزا دے گا۔ یہ عدل الہی کو مان لینا، یہ انسان کی حیات اور زندگی ہے۔ اب یہ ہے کہ عدالت الہیہ کا عقیدہ جہاں ایک طرف زندگی میں عدالت پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، انسان کی زندگی میں عدالت پیدا کرنے کی جو دعوت دیتا ہے عدل الہی کا عقیدہ، وہاں دوسری طرف ہر قسم کے ظلم سے اجتناب۔ جہاں انسان عدالت کی طرف آمادہ ہوگا، وہاں اس کے لیے عقیدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ہر طریقے کے ظلم سے بچے، اجتناب کرے، اور اس کے فنا کرنے کی کوشش پر آمادہ کرتا رہے۔ یعنی ظلم انسان کی زندگی میں نہ اپنے اوپر ہو، نہ معاشرے میں ہو، نہ سوسائٹی پہ ہو، نہ دین پہ ہو، نہ مذہب پہ ہو، نہ شریعت میں ہو، نہ خدا کے اوپر ہو، کسی طریقے سے انسان ظلم نہ کرے، اور ظلم کو فنا کرتا جائے، عدالت خود بخود پیدا ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح سارے معاشرے میں، سارے سوسائٹی میں اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو سب عدالت کے ایجاد کرنے اور ظلم سے مقابلہ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ خداوند عالم عدالت کا خالق ہے، عدل کا مالک ہے، عدل پسند کرتا ہے، ظلم کو فنا کرنا چاہتا ہے، تو لہذا جتنے بھی فالوور ہیں وہ عدالت کی ایجاد کریں گے، بیس رکھیں گے، بنیاد رکھیں گے، اور ظلم کے مقابلہ
کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو سماج اور معاشرے سے ظلم یکسر فنا ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اور انسانیت کو مکمل سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ جس معاشرے، جس کلچر سے ظلم ختم ہو جائے، جس گھر سے ظلم ختم ہو جائے، جس کی لائف اور زندگی سے ظلم ختم ہو جائے، تو یقیناً انسان اطمینان اور سکون کی زندگی وہ جیتا ہے اور اسے نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے مفکرین، دنیا کے سارے سوچ رکھنے والے، فکر کرنے والے اور سارے نظام حیات کی مسلسل کوشش کے باوجود، زندگی کے ہر قانون، ہر طریقہ اپنا لینے کے باوجود ظلم باقی رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آج یہ تمام سزائیں، تمام سوچ، تمام فکر، تمام نظام، تمام حیات اور زندگی کے تمام قانون بننے کے باوجود بھی ظلم باقی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ سماج کے ذہن میں عدالت الہیہ کا عقیدہ نہیں ہے، سماج کے ذہن میں عدل الہی کا صحیح طریقے سے تصور نہیں پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ صحیح معنوں میں عادل نہیں مانتے ہیں، لہذا ظلم باقی ہے۔ اگر انسان عدل الہی کو مان لے تو اس نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، دین بھیجی، شریعت بھیجی ہے، قانون بھیجے ہیں، معجزات بھیجے ہیں کہ عدل الہی پر قائم ہو جاؤ۔ ایک دن حساب و کتاب کا دن ہے اور ایک دن تمہیں بارگاہ رب العزت میں آنا پڑے گا۔ اگر انسان نے سماج میں صحیح طریقے سے عدل الہی کا عقیدہ رکھ لیتی تو آج ظلم کا مقابلہ کرتی اور ظلم کو مٹا دیتی اور ظلم فنا ہو جاتا اور ظلم نابود ہو جاتا، مٹ جاتا۔ لیکن آج بھی معاشرے میں ظلم باقی ہے، اس کا مطلب صحیح معنوں میں لوگوں نے عقیدہ الہی کا اور عدل الہی کا عقیدہ صحیح طریقے سے نہ سجایا ہے، نہ سنوارا ہے، نہ اس کے بارے میں فکر کیا ہے۔ ورنہ جب یہ عقیدہ عام ہو جائے گا تو ظلم و جور کی بساط الٹ جائے گی۔ جیسے ہی یہ عقیدہ عام ہو جائے کہ وہ پروردگار عادل ہے، وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، ایک دن اس نے عدالت کا رکھا ہے، اس نے جو بھی نبی رسول بھیجے سب عادل بھیجے ہیں، اگر یہ عقیدہ پکا ہو گیا تو ظلم جور کی بساط الٹ جائے گی، حکومت ٹوٹ جائے گی، ظلم جور کے سارے طاقت ختم ہو جائے گی اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم دائم ہو جائے گا جہاں سے انسان کی یہ فکر ہو جائے کہ میرا خالق، میرا مالک عادل ہے تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ پکا عقیدہ انسان رکھ لے تو اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنی ذات سے ظلم ختم، ظلم تو نسی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گناہگار میں ملوث نہیں کرے گا، کسی رشتہ دار قرابت دار کو حقوق کو نہیں مارے گا۔ ہر جگہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا جہاں عقیدہ عدالت پیدا ہو۔ ہمارے گھروں میں ابھی صحیح طریقے سے عدالت الہی رائج ہی نہیں ہوا ہے، قائم ہی نہیں ہوا، ورنہ ظلم کا صفایا ہوتا، ظلم مٹ جاتا اور ظلم کائنات میں کہیں دکھتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کا نیچر ہے کہ انسان عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے اپنے سے بالا شخصیت کے نقل کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان آج کھیل سے لے کر کھانا، کپڑا، وہ بھی ہے جو انسان اپنے سے بڑے کی نقل کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ وہ ایسا بننا چاہتا ہے، کیسا بننا چاہتے ہو؟ ہم امام جیسا بننا چاہتے ہیں، علامہ ہلی جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم شیخ مفید بننا چاہتے ہیں، کیسے کرکٹر بننا چاہتے ہیں ایسے بننا، فٹ بالر کیسے بننا چاہتے ہیں ایسے، کیسے ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں ایسے، کیسے انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ سب کے سامنے ایک سمپل ہے اور سلام بلندی انسان کی ہے کہ وہ اپنے سے بلند شخصیت کی نقل کرتا ہے اور اس کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کا جو کام ہے وہ اس کے کام کرنے کا انداز جو ہے، اس کا طور طریقہ ہے، وہ انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے بھی اسی نقطے کو اخلاق الہی، اللہ کا اخلاق اختیار کرنے سے تعبیر کر کے اس کی دعوت دی ہے، اس کو متوجہ کیا ہے، تاکہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو اگر کسی بالا ہستی، بلند ہستی کی طریقہ کار کو، کام کرنے کے انداز کو، کام کرنے کے طریقے کو اپنانا، تو کائنات، مالک کائنات سے بالا تر ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس طرح انسان کو اخلاق الہی اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس کے اخلاق الہی، جس کی اچھائیوں کو انسان نمونہ عمل بنائے، اپنی زندگی کا سرمایہ بنائے اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، عدل کو قائم کرے۔ مالک ہوتے ہوئے بھی بہت سی ذمہ داریوں کو اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ اب اگر مذہب میں عدالت الہی کا عقیدہ نہ ہوگا، مذہب میں اگر عقیدہ الہی نہیں ہوگا، عدل الہی کا عقیدہ نہیں ہوگا، تو ہر انسان عظمت حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم کی روش اختیار کرے گا۔ کون روکے گا؟ میں چڑھائی کر دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، میں ایسا کروں گا۔ یہ روک کون رہا ہے ظلم سے؟ عدل الہی، انصاف کرنے والا۔ اگر عدل الہی کا عقیدہ نہیں ہے تو ہر طرف ظلم ہوتا، ہر طرف انسان ایک دوسرے کے اوپر روش کرتا، حملہ کرتا، قبضہ کرتا، اور کسی کو جینے کا اختیار نہیں دیتا، اور انسان اپنی جگہ پہ بادشاہ بنا رہتا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں عدل الہی کی بنیاد پہ چل رہا ہے، کہ کہیں نہ کہیں ظلم کرنے والا بھی کبھی نہ کبھی ڈرتا ہے، سہمتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جب عادل مانا ہے تو ہمیں ظلم کو چھوڑنا پڑے گا، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کا مال لینا نہیں ہے، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنا نہیں ہے۔ اور جس قدر ظلم بڑھتا جائے گا، اپنے کو بلند تر شخصیت کا حامل تصور کرے گا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر سمجھے گا۔ لیکن اگر عدالت الہی کا عقیدہ پیدا ہو گیا تو فطری طور پر، نیچری طریقے سے، عظمت اور برتری کے لحاظ سے، برتری کے لیے عدل اور انصاف کی روش اختیار کرے گا۔ اگر عدالت الہی کا عقیدہ پیدا ہو گیا تو فطری طور پر، نیچر اعتبار سے، عظمت اور برتری کے لیے عدل اور انصاف کی روش اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا۔ اور اسی طریقے سے، اور اسی طرح معاشرے میں اخلاق الہی اختیار کرنے کے نام پر عدل و انصاف عام ہو جائے گا۔ یقیناً اگر انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ زندگی میں ہر جگہ، ہر موڑ پر اپنا کوئی بڑا تصور کرتا ہے، جن کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جن کا فالوور ہوتا ہے، جن کی زندگی اس کو اچھی لگتی ہے اور ویسا بننا چاہتا ہے، تو کائنات میں خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خدا بند عالم کے عدل الہی کا جب اقرار کر لے گا تو یقیناً وہ انسان یہ سوچے گا کہ اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اخلاق الہی، اللہ کے اخلاق، اللہ کی سنت، وہ رازدار ہے، دوسروں کو راز کو چھپاتا ہے، وہ رسوا و ذلیل نہیں کرتا، وہ بے دخل نہیں کرتا، وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے۔ اخلاق الہی اگر انسان کے زندگی میں رائج ہو جائے تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا تصور ہی نہیں رہے گا، اور جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، عدالت الہی رائج ہو جائے گی، تو عظمت، بزرگی، قانون، یہ برتری عدل و انصاف کے لیے ہوگی، اور معاشرے میں اخلاق الہی ظاہر ہو جائے گی، رائج ہو جائے گی۔ اخلاق الہیہ، پورا سسٹم، نظام وہی اخلاق الہیہ کا چلے گا،
اور پھر اس کے بعد انسان بااختیاری حالت میں عدل اور انصاف کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اگر انسان اس طریقے سے عدل و انصاف کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو گیا اور صحیح طریقے سے انسان نے عدل و انصاف کی زندگی گزارنا شروع کر دی تو انسان، معاشرہ، سوسائٹی، ماحول اچھا بن جائے گا۔ یہ کس بنیاد پر؟ عدل الہی کی بنیاد پر، عدالت پروردگار کی بنیاد پر۔ لہذا توحید کے بعد اہم ترین صفت پروردگار کی عدل ہے، اور عدل کو ماننا ہے تاکہ نئی ایجادات، حیات، زندگی، اچھائیاں، خوبیاں، معاشرے میں تمام چیزیں رائج ہو سکیں اور انسان صحیح معنوں میں پروردگار کے مخلص، خالص بندہ بن کر رہے اور ظلم چھوڑ دے اور ظالموں سے نفرت کرے، اور ظلم کیا ہے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں نکال دے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتے میں، اپنے قرابت داروں میں سے ظلم کو غیر دخل کر دے اور صحیح معنوں میں عادل زندگی اور عدل کی بنیاد کی زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے، اس لیے کہ کسی عادل کا انتظار ہے جو معاشرے میں ظلم و ستم ختم کر کے عدل و انصاف کو دنیا میں پر کر دے گا اور حکومت الہی کائنات میں رائج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعل انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔